السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے صفا ہے منا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا فرقوں میں بڑھ رہی ہے امت رسول کی فرقوں میں بڑھ رہی ہے امت رسول کی کچھ آئینے عشق و وفا کے صدیق سے اٹھا کچھ آئینے عشق و وفا کے صدیق سے اٹھا باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی کچھ روب دب دبا عمر سے اٹھا عمر سے اٹھا دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئی امت رسول کی دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئی امت رسول کی کچھ بیٹھ کر شرم و حیا کے عثمان غنی سے جا کے کچھ بیٹھ کر شرم و حیا کے عثمان غنی سے جا کے یورپ میں مارا مارا نہ پھرے گدائے علم یورپ میں مارا مارا نہ پھرے گدائے علم علی کے دروازے سے جا یہ خیرات جا علی کے دروازے سے یہ خیرات جا کلا باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی جا کر بلا سے نقشے حسین کے اٹھا بلا سے نقشے حسین کے اٹھا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں حمد و ثنا حضور نبی رحمت علیہ غم گسار دل جہاں حبیب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد جمیع شاکان رسول شمع رسالت کے پروانوں توحید اسلام کے فرزندوں اسٹیج پر موجود پیر طریقہ رحمت شریعت حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد ایوبی چشتی دامت فیضہم میزبانہ محفل شمع رسالت کے پروانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی غیرت کا طلبگار ہوں میری کوشش ہے جو وقت طے ہو جائے اس پر پہنچ جاؤں لیکن بھوسڑی سے یہاں تک کا سفر وہاں بھی یہی ذکر سرکار کی نوکری تھی یہاں بھی یہی ذکر سرکار کی نوکری ہے تو بس تاخیر کے لیے میں معذرت کا طلبگار ہوں بچہ کس کا وہ کسر میزبانی بھی پوری کر دی ہوتا یہی تھا کہ خطیب بیچارہ اسٹیج پہ آتا تھا پھر نعت خوانوں کو فرمائشیں ہو جاتی ہیں اور نعت خوان کو فرمائش بھی فرشتے ہی کرتے ہیں بندہ تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا فرمائش کرنے وہ فرشتے فرمائش کرتے ہیں پھر اس کا آخری کلام ہوتا ہے پھر آخری کلام کے بعد اس نے
جو ہے وہ حاضریاں بھی پیش کرنی ہوتی ہیں، وہ کسی کی نظر بھی کرنی ہوتی ہے۔ بہرحال میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید سارے ناخوان پڑھ کے جا چکے ہیں، کیوں بھائی معلوم ہو پیش میں 15 کالیں کر دی تھی کہ آپ ابھی تک نہیں پہنچے، لیکن بہرحال چلو کچھ تاخیر میری طرف سے ہوئی، کچھ ان کی طرف سے ہوئی، بات برابر ہو گئی۔ لیکن اب چونکہ آپ نے قوالی بھی سننی ہے، آپ نے قوالی بھی سننی ہے، اور میں زیادہ دیر آپ کو جو ہے وہ تنگ بھی نہیں کروں گا، سردی کا موسم ہے، آپ نے اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے، پھر فجر کے لیے بھی اٹھنا ہے، اور بھائی نے ذمہ باتیں بھی بہت ساری لگا دی ہیں کہ یہ جو ہے وہ 11ویں کی محفل بھی ہے، اور کہہ رہے بیان بھی ایسا کرنا ہے کہ سارے ہل جائیں، سارے ہل جائیں۔ اچھا اب ہلنے والا دور تو ہے نہیں، کیونکہ ایک میرا بابا رضوی ویسے ہی سارے ہلا گیا ہے، ایک بابا رضوی نے ویسے ہی سارے ہلا دیے ہیں، اور اتنے ہلا دیے ہیں کہ اب دنیا ٹکرے مار رہی ہے، اب دنیا ٹکرے مار رہی ہے۔ اور خادم حسین رضوی صاحب کے نام ایک پیغام لکھا ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اللہ کرے آپ کو پسند آ جائے اور آپ کے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جان ہتھیلی پہ رکھی آقا تیرے نام پہ وار دونگا، جان ہتھیلی پہ رکھی آقا تیرے نام پہ وار دونگا۔ آپ نہیں کہیں گے یہ بزرگ میری رہنمائی کے لیے سبحان اللہ کہہ دیں گے، میرا کام ہو جائے گا۔ جان ہتھیلی پہ رکھی آقا تیرے نام پہ وار دونگا۔ لوگ ناموس صحابہ کی بات، ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، میں ناموس صحابہ پر بھی جان دوں گا۔ لوگ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، میں ناموس صحابہ پر بھی جان دوں گا۔ مت سمجھے ویران گلشن سنیت کو خادم رضوی کے بعد، مت سمجھے ویران گلشن سنیت کو خادم رضوی کے بعد، اڑے تو صدا دو ہر سانس میں تمہیں جان نثار دوں گا، اڑے تو صدا دو تمہیں ہر سانس میں جان نثار دوں گا۔ اور کون پکارے گا باطل کو تیرے لہجے میں، کون پکارے گا باطل کو تیرے لہجے میں، اے دشمن دی یہ صدا سن لے تو، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ اور تیرے غم میں خادم رضوی، تیرے غم میں آنکھوں کے آنسو بہاؤں، یا جگر کا خون سنت کے ہر بچے کا ہے بس یہی جنون، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ بس عزیزان من جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے، اس کے ضمن میں تاجدار ختم نبوت کی بات کرتا ہوں، 11ویں کی بات بھی ہو جائے گی، 12ویں کی بات بھی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد عربی مردوں میں سے کسی کے باپ، محمد عربی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے، اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ آپ فکر نہ کریں 12ویں نہ ہوتی تو 11ویں بھی نہ ہوتی، یہ جو 11ویں ہو رہی ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے، یہ 11ویں عقیدہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آج تھوڑی دیر سوچ لیں پھر میں دلیل سمجھاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، آپ کے بعد پھر نبی آئے، پھر نبی آئے، پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، وہ وحدانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیتا، وہ لوگوں کو توحید کی بات سنا دیتا۔ لیکن حضور جانے کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا، اب لوگوں کو توحید کی بات کون بتائے گا؟ اب وہ لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ کون بتائے گا کہ لوگوں اللہ ایک ہے، خدا کی عبادت کرو؟ حضور جانے نے 23 سالہ زندگی کے اندر جو پیغام پہنچانا تھا حضور نے وہ پہنچا دیا، دنیا تک پیغام پہنچ گیا، خلفائے راشدین نے پیغام پہنچایا، لیکن صحابی تو وہ ہوتا تھا جو نگاہ مصطفیٰ سے بنتا تھا، اب حضور ہی نہیں ہے تو صحابی کیسے بنے گا؟ اب صحابہ کا دور بھی ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد صرف ایک ہی جماعت ہے دنیا کے اندر جو اللہ کا پیغام پھیلاتی نظر آتی ہے، اور وہ جماعت دنیا میں اور کسی کی نہیں ہے،
وہ صرف اللہ والوں کی جماعت ہے، اللہ کے ولی ہیں جو رب کائنات کا اور حضور جانا کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر میں ولیوں کی بات کروں، ولیوں کی بات کروں تو پھر مجھے غوث اعظم سے بڑا کوئی ولی نہیں۔ سبحان اللہ، حضور غوث اعظم سے بڑا تو مجھے کوئی ولی دکھاؤ، لیکن میں اس نظریے کا بھی مخالف ہوں۔ یہاں علماء مستنصر موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، میں عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آج تمہارے سامنے نانا اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ مائک اٹھا کے کہتا ہے میں نے پیر بٹھا علی ورگا، میں نے کہا تو نے میرے عقیدے کو جانا نہیں ہے، تو مسلک اہل سنت کا ماننے والا نہیں ہے، تو پکا سچا سنی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ مولانا کیا ہوا؟ میں نے کہا اگر تو سچا سنی ہوتا تو یہ بات زبان سے کبھی نہ کہتا کہ میں نے پیر بٹھا علی ورگا۔ میں نے کہا پیر کون سا ہوتا ہے؟ کہا جو مسجد میں کھڑا ہو۔ میں نے کہا مرید کون ہوتا ہے؟ کہا جو ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہو۔ میں نے کہا تو ایک پیر کی بات کرتا ہے، میں تجھے 3 پیر دکھاتا ہوں جن کے پیچھے علی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، مسجد میں کھڑا ہے، علی پیچھے کھڑا ہے، عمر بن خطاب آگے کھڑا ہے، علی پیچھے کھڑا ہے، ابو بکر صدیق آگے کھڑا ہے۔ میں نے کہا تو ایک پوچھتا تھا، میں تجھے چلو عمر کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، ایسے نہیں ہے۔ حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ موجود ہیں، حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ جنت میں سورج نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، جنت میں سورج، اچھا چاند بھی نہیں ہوگا، سبحان اللہ، ستارے نہیں ہوں گے، اور حضور نے فرمایا جنت میں اندھیرا بھی نہیں ہوگا، اندھیرا بھی نہیں ہوگا۔ جنت ایک نہیں ہے، 8 جنتیں ہیں۔ کتنی؟ 8 جنتیں ہیں، اور ایک جنت اتنی بڑی ہے کہ یہ 7 زمین اور 7 آسمان برابر بچھا دیے جائیں گے ایک جنت۔ 8 جنتیں ہیں، یہ سارا کچھ ایک جنت میں بچھا دیا جائے گا۔ 8 جنت میں حضور فرما رہے ہیں سورج بھی نہیں ہے، چاند بھی نہیں ہے، ستارے بھی نہیں ہے، یہ بلب بھی نہیں ہے، یہ روشنی کا نظام بھی نہیں ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ وہاں پر اندھیرا بھی نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت تاجدار ختم نبوت کا بشارے دو جہاں حبیب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوتا ہے آقا جب سورج بھی نہیں، چاند بھی نہیں، ستارے بھی نہیں، کوئی بلب بھی نہیں، روشنی بھی نہیں، اور پھر اندھیرا بھی نہیں، آقا یہ کیسے ہے؟ تو جنت میں روشنی کس چیز کی ہوگی؟ حضور نے صحابہ کے چہروں پہ نظریں دوڑانا شروع کی۔ جب عمر کا چہرہ سامنے آیا حضور نے فرمایا جنت میں جو روشنی ہوگی وہ عمر کے چہرے سے سراج الجنہ، جنت کا جو سورج ہے وہ عمر کا چہرہ ہے۔ اب آپ اجازت دیں تو میں ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں نہیں، آپ بھی آئیں ابو بکر کی بارگاہ میں تو میں بات کروں گا۔ آپ بھی آئیں ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں۔ نہیں بھائی علی کو سارے مانتے ہیں، الحمدللہ ہم بھی مانتے ہیں، اور علی کل ایمان ہے، علی کل ایمان ہے، لیکن وہ ایمان پورا کیسے ہوتا ہے جب تیرے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت دروازے پہ دستک دے کے اپنی جگہ بنا گئی ہو تو پھر علی کل ایمان کرتا ہے۔ ایک بات ابو بکر صدیق کی، پھر میں تاجدار ختم نبوت کی طرف آ کر ایک بات 11ویں شریف کے حوالے سے آپ کے دلوں کی نظر، آپ کی سواتوں کی نظر کر کے انشاءاللہ آپ سے اجازت لے لوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات اپنے جاہ و جلال میں ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، رب اپنے جاہ و جلال میں ہوگا۔ یہ وہ اس رب تک پل صراط ہے، وہ جو رب کی بارگاہ سے ہمیں جانا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے۔ وہ پل صراط کتنا ہے آپ نے علماء سے سنا ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ وہ ایک بندہ محفل میں اٹھ کے کہنے لگا اچھا رب نے پروگرام ہی نہیں بنایا کوئی وہاں سے چلا جائے، رب کا پروگرام ہی نہیں ہے کوئی وہاں سے چلا
دیکھا جائے. میں نے کہا کیوں؟ کہا جو بال سے زیادہ باریک ہو اس سے کون گزر سکتا ہے. میں نے کہا احمد رضا کا دامن تھام، اس کی صدا آ رہی ہے. پل سے وجد کرتے گزریے رب سلم کی صدا. میں نے کہا دامن تھام بریلی کے غیرت مند بادشاہ کا. پھر دیکھ تو پل سے وجد کرتا ہوا جائے گا، مستی میں ڈوبتا ہوا جائے گا، عشق محمد کی مستی میں ڈوبتا ہوا پل صراط سے گزرے گا. رب کائنات اپنے جاہو جلال میں ہوگا. رب کائنات نے اس کائنات میں 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں اور نبیوں کی اپنی اپنی امتیں ہیں. آخری امت حضور جانے جانا رحمت کائنات کی ہے. ہم سب سے آخر میں آئے ہیں. جنت میں سب سے آگے ہم ہوں گے. سب سے پہلا حساب ہمارا ہوگا. رب کائنات فرمائے گا اے نبی اپنی امت کو لے کر آؤ، آج ہم حساب لینا چاہتے ہیں. اور جب سب سے آگے امت مصطفیٰ ہوگی، جب حضور جانے جانا سے رب کائنات فرمائے گا اے محمد ہم تیری امت کا حساب لینا چاہتے ہیں. حضور جانے جانا رحمت کائنات جب امت کی طرف نگاہ ڈالیں گے، ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے رب کی بارگاہ میں کہیں گے مولا حساب لینا ہے تو شروع کرنا ابو بکر سے. مہمانوں کو رسنا دے دے اور محبت سے کہے سبحان اللہ. اگر انہیں حساب ہی کرنا ہے تو ابو بکر صدیق سے سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی محبت سے سبحان اللہ کہو. انہیں بار سرور تو آ رہا ہے لیکن پتہ نہیں محمد کی کشتی میں آنا کیوں نہیں چاہتا. بھائی یہ جو دربار مصطفیٰ ہے نا، اچھا بھکاری دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ آپ ادھر ادھر دیکھ لیں پھر میری طرف توجہ. دیکھا بھکاری دیکھا؟ بھکاری کا کام کیا ہوتا ہے؟ آواز نہیں ملی. بھیک مانگنا. بھکاری دو انداز میں مانگتا ہے. یا دروازوں پہ سجائے دیتا ہوا گزر جاتا ہے یا کسی دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے. جہاں سے سجائے دیتا ہوا گزرتا جائے لوگ تھوڑا تھوڑا جھولی میں ڈالتے چلے جاتے ہیں. صبح سے شام ہو جاتی ہے پر اس کی جھولی. لیکن جو کسی دروازے پہ بیٹھ جائے، جو کسی دروازے پہ بیٹھ جائے اسے جھولی بھر کے دیا جاتا ہے. اگر دروازہ ہی مصطفیٰ کا ہو، دروازہ ہی مصطفیٰ کا ہو، وہاں تو کھڑے کھڑے بھی مل ہی جاتی ہے. پر کبھی دامن پھیلا کے دیکھ، کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. رب کائنات کی بارگاہ میں حضور جانے جانا رحمت کائنات ابو بکر صدیق کو پیش کر کے فرمائیں گے اے میرے مولا، اے رب کائنات حساب ہی لینا چاہتا ہے تو لے ابو بکر صدیق کا حساب. میرا رب فرمائے گا محمد سنیا آج بھی ابو بکر کا حساب لے. آج بھی ابو بکر کا حساب لے. مولا تو حساب لینا چاہتا ہے. فرمایا اچھا پھر آج ابو بکر کو اس کے احسانوں کا بدلہ نہ دے دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی ذکر علی ہمیں اتنا آتا ہے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ذکر علی پڑھا ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے ذکر علی پڑھا ہے اور انہیں کہا ہے جیسا ہم پڑھتے ہیں ویسا پڑھ کے دکھاؤ. ہم نے خالی ادھر سے علی کا نام نہیں لیا، ادھر سے علی کی نوکری کی ہے. ہم نے علی کے نام پہ دکان نہیں کھولی ہوئی. ہم مولا علی کے نام پہ ٹھیکے نہیں کرتے بلکہ علی کے نام پر دنیا کے سامنے علی کے بچوں کی ٹھیکیداری کر کے دکھاتے ہیں. ہم خالی حسین نہیں کرتے، ہم زمانے کو خادم حسین دیتے ہیں. ہم خالی حسین نہیں بلکہ خادم حسین بنا کے دکھاتے ہیں. یہ سنیت کا فخر ہے. رب کائنات فرمائے گا معبود سنیں آج تو حساب ہی دینا ہے تو پھر ابو بکر کے بدلہ احسانوں کا بدلہ نہ دیتے. اچھا مولا تیری مرضی ہے، تو دینا چاہتا ہے تم نے حساب کے لیے کہا میں نے ابو بکر پیش کر دیا. اب تو بدلہ دینا چاہتا ہے تو پھر تیری مرضی ہے تو جو دے دے. تیری مرضی ہے جو تو دے دے. مولا تیری مرضی ہے جو تو دے دے. کہا محبوبہ اے میرے محمد سنیا ابو بکر سے پوچھ لے وہ کیا چاہتا ہے. مولا آج میں پوچھوں
مولا آج تو خود ہی پوچھ لے، سبحان اللہ آج تو خود ہی پوچھ لے ابو بکر کیا چاہتا ہے۔ فرمایا محبوب تو میرا یار ہے، ابو بکر تیرا یار ہے، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، تو اپنے یار سے پوچھ لے۔ اب میرے کریم آقا فرمائیں گے ابو بکر رب تیرے احسانوں کا بدلہ دینا چاہتا ہے، مانگا رب سے کیا مانگتا ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ میری بات سنیے گا، خدا کی قسم اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا، گھر کے بستر پہ بھی مسکرا کے کہو گے سبحان اللہ۔ میں تجھے بہت بڑی خوشخبری سنانے جا رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس خوشخبری کا استقبال کرو محبت سے، اتنی بڑی خوشخبری سنانے جا رہا ہوں، اتنی بڑی خوشخبری سنانے جا رہا ہوں، اور خوشخبری صرف مدینے کے سبز گنبد پر اور حضور غوث اعظم کے روضے پر نظر رکھ کر سنا رہا ہوں، محبت سے کہو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور فرمائیں گے ابو بکر رب تیرے احسانوں کا بدلہ دینا چاہتا ہے، تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ، ابو بکر صدیق عرض کریں گے سونے آج اگر رب دینا ہی چاہتا ہے، آج اگر رب دینا ہی چاہتا ہے، آج اگر رب دینا ہی چاہتا ہے، ابو بکر کچھ مانگ کے کیا کرے گا؟ ابو بکر کو تو صرف محمد کی ضرورت ہے، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کیا لیا خدا اور اس کا رسول بس، کہا محبوب سونے آپ میرے پاس ہو، مجھے اور کیا مانگنا ہے، لیکن اگر رب دینا چاہتا ہے، رب کا کرم اپنی کریمی پر ہے تو پھر مانگ لو گناہگاروں کی بخشش، ابو بکر کے احسانوں کے بدلے ان گناہگاروں کی یار ابو بکر تو وہ ہے جو محشر میں تجھے بخشوائے گا، سبحان اللہ، تو صرف ایک دکان کا سودا لے کے بیٹھا ہے، اور نہیں ہو یارو خدا کی قسم پھٹا ہوا نوٹ دکان پہ نہیں چلتا، سبحان اللہ، پھٹا ہوا نوٹ دکان پہ نہیں چلتا، نوٹ کے دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا لے جاؤ کہ ہمیں کچھ دے دے، نہیں دے گے، وہ پوچھے گا دوسرا ٹکڑا کہاں ہے؟ خدا کی بارگاہ میں صرف آل بیت کی محبت لے جائے گا، رب نہیں پوچھے گا صحابہ کی محبت کہاں ہے، اور اگر صرف صحابہ کی محبت لے گیا میرا رب نہیں پوچھے گا آل بیت کی محبت کہاں ہے، پورا نوٹ بن جائے گا جب ایک طرف صحابہ کی محبت رکھ، ایک طرف آل بیت کی محبت رکھ، اور سودا تجھے کون سا چاہیے؟ جنت کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، یار جنت تو وہ ہے جب مصطفیٰ کی اولاد نہیں، مصطفیٰ کے صحابی نہیں، مصطفیٰ کے غلاموں کا غلام بہلول بنا دریا کے کناروں پر بیٹھ کر جو بانٹ رہا ہے اسے جنت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، 11ویں کی محفل نسبت کی محفل، اچھا کل کوئی تم فتوی نہ لگا دو پتہ نہیں بندہ سپاہ صحابہ کا تو نہیں تھا جو آل بیت کی باتیں نہیں کر کے گیا، یہ آخر میں تو آوازیں بڑھ جائیں گی کیونکہ جب ان کا جب مل کے بولنے کا ٹائم ہوتا ہے جب یہ نہیں بولتے، جب اکیلے ہم بولتے ہیں، جب ہم بول کے تھک جاتے ہیں پھر یہ بولنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا ایک بات جس میں سیدہ کائنات بھی، حسنین کریمین بھی، مولا کائنات بھی، سب کی شان جمع ہو جائے گی، اور آخری بات نسبت پہ کر کے ختم کر دوں گا کیونکہ آپ نے قوالی سننی ہے۔ سبحان اللہ، آپ پر وجدانی کیفیت بھی بیانی ہے، آپ کے دل کے تار بھی چھڑنے ہیں، لیکن بس ایک دفعہ پہلے میرے نبی کے یاروں کی بات سن، دل کے تار یہاں چھڑ کے پھر کنیکشن مدینے سے چھوڑ۔ حضور سیدہ کائنات کا گھر ہے، آپ تھک گئے، کس کا گھر ہے؟ سیدہ کائنات کا گھر ہے، 2 چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں، ایک پہ بچہ 5 سال کا اور دوسری پہ 6.5 سال کا، ایک پہ دنیا مولا حسین کہتی ہے، دوسرے کو حسن مصطفیٰ کہتی ہے۔ اللہ آپ کو جزم سلامت رکھے۔ مولا حسین 5 سال کی عمر ہے، سیدہ کائنات روٹیاں پکا رہی ہیں، عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، مولا علی نماز کے لیے چلے جائیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا
مولا کائنات نماز کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں. مولا حسین اپنی چارپائی سے اترے, دروازے سے باہر آ گیا. مدینے میں ایک یہودی رہتا تھا, بہت امیر تھا, بہت امیر تھا. ہرن پالنے کا شوق تھا اور اعلیٰ قسم کے باغیچے بنانے کا شوق تھا, لیکن بے اولاد تھا. لیکن بے اولاد تھا. ادھر سے مولا حسین گھر سے نکلے, وہاں باغ میں سے اس کا ہرن کا بچہ باہر آ گیا. اچھا یہودی اتنا طاقتور تھا کہ بڑے بڑے پہلوان اس کا دروازہ بجانے سے بھی ڈرتے تھے. ادھر وہ ہرن کے بچے کو پکڑنے آتا, نظر مولا حسین کے چہرے پہ پڑ گئی. نظر کدھر پڑ گئی؟ مولا حسین کے چہرے پہ نظر پڑ گئی. ہرن کا بچہ بھول گیا, مولا حسین کو گود میں اٹھا. مولا حسین کو گود میں اٹھا کے سینے سے لگا کے گھر لے گیا. بیوی نے پوچھا یہ بچہ کس کا اٹھا لایا؟ کہا یہ چھوڑ کس کا ہے, سینے سے لگا ٹھنڈ کتنی پڑتی ہے. اور یہاں ٹھنڈ پڑتی بھی کیسے نہیں, جیسے سینے سے مصطفیٰ نے لگایا ہو, جسے لعاب مصطفیٰ نے پلایا ہو, جو مصطفیٰ کے آنگن میں نہیں مصطفیٰ کی گود میں کھیلا ہو, جو نبوت میں نہیں 1.25 نبیوں کی نبوت پر جو چڑھ کے بیٹھا ہو, وہ مولا حسین. بی بی نے سینے سے لگایا نا, جملہ سننا اور گھر جانے تک مجھے دعا دینا. بی بی کہتی ہے اے میرے مالک, اس کا کوئی مالک نہ ہے. اے میرے مالک, اس کا کوئی مالک نہ ہے. اندر لے گئی, کمرہ کھولا, بستر بچھایا, اسے لٹا دیا. مولا حسین کے چہرے کو سلام عقیدت پیش کرنے دیا. اتنے میں جب سیدہ کائنات پیچھے آئی, مولا حسین کی چارپائی کھائی تھی. 70 چکر لگائے سیدہ کائنات نے مولا حسین کی چارپائی سے لے کے دروازے تک. کتنے؟ مجھے آواز نہیں آئی. 70 چکر لگائے سیدہ کائنات نے, لیکن گھر سے باہر قدم, گھر سے باہر قدم. کیا کریں اس بغیرت پیر کا جس کو سیدہ کی زیارت ہوتی ہے. میں نے کہا بغیرت سیدہ کے پیروں کی تلیاں زمین میں نہیں دیکھی, سر کے بال آسمان میں نہیں دیکھے, بغیرت تو نے کیسے سیدہ کا دیدار کر دیا؟ دکان کھلی ہوئی ہے, ہمیں سیدہ پاک کی زیارت ہوتی ہے. اور میں نے کہا میں اگر قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں, آگے جانا ہے, پیچھے سیدہ کائنات ہے, پیچھے مولا علی ہے. میں نے کہا مولا یہ کیا منظر ہے؟ کہا آگے دیوار مصطفیٰ کی ہے, پیچھے دیوار حیدر کرار کی ہے, درمیان میں سیدہ ہے. میں نے کہا میرے نبی تو سیدہ کو ایسے لے کے جاتے تھے, نہ پیچھے والوں کی نظر پڑے نہ آگے والوں کی نظر پڑے, اور تو خواب میں سیدہ کو دیکھ رہا ہے. اور پھر ایسے فریب میں تم بھی آ جاتے ہو. یہ بڑے پہنچے ہوئے, ان کو سیدہ کی زیارت ہوتی ہے, اور روئے زمین پر کبھی زمین نے سیدہ کے پیروں کی طریقہ نہیں دیکھی, آسمان میں سر کے بال نہیں دیکھے. یہ پیر کو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ سیدہ پاک کی زیارت کر لے. اس لیے ایسے جعلساز لوگوں سے اپنے مسلک کو بچا کے رکھو. سیدہ کائنات نے 70 چکر لگائے, جب چارپائی پہ مولا حسین کو نہیں پایا, امام حسن مصطفیٰ کو اٹھایا, کہا حسن اٹھو. امی صبح ہو گئی, کہا بیٹا صبح تو نہیں ہوئی, پر تیرا بھائی حسین موجود نہیں ہے, ذرا اسے تو ڈھونڈ کے لا. ہائے 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 ہائے, اب مدینے کا منظر دیکھنا. جا تیرا بھائی مل نہیں رہا, کافی دیر سے نہیں آیا, جا بھائی کو ڈھونڈ کے لا. ایسے انگڑائی لیتے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھ کے مولا حسن چارپائی سے نیچے آئے. امی حسن بن کے جاؤں یا علی بن کے جاؤں؟ حسن بن کے جاؤں یا علی بن کے جاؤں؟ کہا تیری مرضی ہے, حسن بن کے جا یا علی بن کے جا, بس میرا حسین لے آ, میرا حسین لے آ. مولا حسن مصطفیٰ گھر سے باہر نکلے, گھر سے باہر آئے نا, سامنے وہی ہرن کا بچہ کھڑا تھا. مجھے نہیں پتا علم غیب کیا ہوتا ہے, یہ تو علماء بتائیں گے علم غیب کیا چیز ہوتی ہے. ہرن کا بچہ سامنے کھڑا تھا. امام حسن مصطفیٰ پوچھتے ہیں تو نے میرے بھائی کو دیکھا ہے؟ اچھا بھائی تم اگر ہلے ہو یا نہیں ہلے؟ ہل گئے تو میرا معاملہ ختم. نہیں ہلے نہیں ہلے جی 5 منٹ
پر نوٹ کر لینا، 6 منٹ میں انشاءاللہ ختم۔ سیدہ کائنات کا وہ لال کرتا ہے امی حسن بن کے جاؤں یا علی بن کے جاؤں، تیری مرضی ہے کچھ بھی بن کے جا، پر میرا حسین قائل لیا۔ وہ گئے ہرن کے بچے سے حسن مصطفیٰ پوچھ رہے، ہرن کے بچے سے حسن مصطفیٰ پوچھ رہے، تو نے میرا بھائی دیکھا ہے؟ تو میں تیرا بھائی تو نہیں جانتا، پر میرا یہودی مالک ہے، بچہ اٹھا کے لے گیا ہے، تیرا حسن دیکھ کے لگتا ہے کہ وہی تیرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، تعالی ختم نبوت، تیرا حسن دیکھ کے لگتا ہے کہ وہی تیرا بھائی ہے، وہی تیرا بھائی ہے۔ جس دروازے پہ پہلوان دستک نہیں دیتے، جس دروازے پہ پہلوان دستک نہیں دیتے، اس دروازے پہ 6.5 سال کا امام حسن مصطفیٰ یہودی کے دروازے پہ جا کے ٹھوکر مار کے کہتا ہے، او باہر آ میرے بھائی کو لے آ، اگر تو نے واپس نہیں کیا تو میں امی کو بلا کے لے آ۔ بھائی جب 6.5 سال کے بچے نے ٹھوکر ماری ہوگی، آسمان نے ایک دفعہ مسکرا کے کہا ہوگا کیڑا سونا لگ جائے حدیث۔ جہاں پہلوان نہیں دروازے بجاتے، 6.5 سال کا حسن مصطفیٰ پیر کی ٹھوکریں مار کے کہہ رہا ہے، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں جن کا بستر لگا ہوا تھا تیری گلی میں۔ دروازے پہ ٹھوکر مار کے کہا باہر میرے بھائی کو لے آؤ ورنہ میں امی کو بلا لوں گا، میرے بھائی کو لے آؤ ورنہ میں بابا کو بلا لوں گا، میرے بھائی کو لے آؤ ورنہ میں نانا کو بلا لوں گا۔ وہ کہتا ہے کون تیری امی؟ کس امی کو تو لے آئے گا؟ کہا وہ میری ماں فاطمہ ہے کہ وفا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا پرستی کی لاج زہرا، شبیر و شربت کی امی زہرا، نبی دے گھر میں ہے جبی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا۔ کہا وہ زہرا ہے جو ہاتھ اٹھا دے تو تقدیریں رک جاتی ہیں، جو ہاتھ اٹھا دے زبان ہلا دے، زبان کو جنبش دے دے، لو کی تقدیریں چل پڑتی ہیں۔ یہ وہ سیدہ زہرا ہے جو تطہیر فاطمہ کو سلسلہ سے سرکا دے، آقا کو اپنے محبوب اپنے بابا جان کے قدموں میں ڈالنے کے لیے کہ بابا سجدے سے سر اٹھاؤ، سجدے سے سر اٹھاؤ، گھر آ جاؤ، صحابہ بے قرار ہیں، ہم تڑپ رہے ہیں، آپ گھر تشریف لے آئیے۔ اگر آپ کے رب نے آپ کی امت کو نہیں بخشا تو میں تطہیر فاطمہ رب کی بارگاہ میں واسطہ دینے کے لیے پیش کر دوں گی، ابھی چادر سرکتی نہیں ہے۔ جبریل آ کے کہتا ہے محمد سونیا تیرا رب یہ فرماتا ہے تو سر اٹھا لے، فاطمہ کی چادر نہ اترے، ہم تیری امت کو زہرا کی چادر کے صدقے میں ہی سیدہ زہرا کی چادر کے صدقے میں ہی بخش دیں گے۔ بس تو سجدے سے سر اٹھا لے، تیرے سروں کے بال نظر کہاں وہ میری ماں زہرا ہے، وہ میری ماں زہرا ہے، وہ میری ماں زہرا ہے۔ اب اگلی بات سننا، واپس کر نہیں تو میں بابا، میں بابا، میں بابا، اونچا بولنا علی، میں بابا علی کو بلا لوں گا، وہ کعبے میں پیدا ہو تو علی کا مقدر، کعبے میں پیدا ہونا علی کا مقدر، 3 دن کعبے میں رہنا علی کا مقدر، مصطفیٰ کی گود میں آنا علی کا مقدر، حضور کی آنگن میں کھیلنا علی کا مقدر، خدیجہ کی گود میں آنا علی کا مقدر، فاطمہ کا شوہر ہونا علی کا مقدر، کعبے کا جوہر ہونا علی کا مقدر، مصطفیٰ کا ویر ہونا علی کا مقدر، سنیوں کا پیر ہونا یہ وہ علی ہے۔ کہا کون تیرا بابا علی؟ کہا وہ جو لگاتا تھا نعرہ خیبر توڑ دیتا تھا سمندر کو تو سمندر راستہ، اور کون علی؟ کہا جو ذکر حیدر کی محفل میں آ نہیں سکتا، سکون دل کا وہ پا نہیں سکتا، علی کے بچے اجازت نہ دے جنت میں تیرا باپ بھی جا نہیں سکتا۔ کہا واپس کر نہیں تو نانا کو بلاؤں گا۔ کہا کون تیرا نانا؟ کہا جو انگلی کے اشارے سے چاند توڑ دے وہ میرا نانا ہے، جو انگلی پہ سورج پلٹ دے وہ میرا نانا ہے، جس کی گٹھلیاں جس کو بغیر گٹھلیوں کے کھجورے اگا دے وہ میرا نانا ہے، پتھر جس کا کلمہ پڑھے وہ میرا نانا ہے، پتھر جس کی گواہی دے وہ میرا نانا ہے، نبی جس کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے وہ میرا نانا ہے، جبریل جس کی نوکری کرے وہ میرا نانا ہے، خود اور رب جس میں عرش کو بلا لے
کی بیوی اندر کھڑی ہے، وہ پوچھتی ہے کون ہے دروازے پہ؟ وہ کھول کے دکھاتا ہے چاند کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ اندر ہے دوسرا باہر ہے۔ چاند کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ اندر کھڑا بیٹھا ہے، دوسرا رخ باہر کھڑا ہے۔ کہا یہ باتیں ساری یہی کر رہا تھا؟ کہا ہاں جو بھی بول رہا تھا وہ یہی بول رہا تھا۔ کہا پھر تو نے کیا سوچا؟ کہا میں تو یہ سوچ رہی ہوں کیوں نہ ان کے نانا کا کلمہ پڑھ لے، کیوں نہ ان کے نانا کا کلمہ پڑھ لے۔ کہا سوچ تو میں بھی یہی رہا تھا، چل دونوں کی دل کی خواہش ہے، لے آ اسے بھی باہر لے آ۔ دونوں کو شہزادوں کو دولہا بنا کے بٹھایا، دونوں کو قدموں میں بیٹھ کے کلمہ پڑھا۔ اب وہ بیوی کہہ رہی ہے صبح چلے جانا۔ امام حسن مجتبیٰ فرما رہے نہیں، امی سے وعدہ کیا ہے لے کر آؤں گا، سبحان اللہ، امی سے وعدہ کیا ہے لے کر آؤں گا، لے کر آؤں گا۔ نے کہا اچھا پھر تم جانا چاہتے ہو تو اجازت۔ پھر شوہر نے کہا اچھا 2 منٹ رکیے، کمرے میں چلا گیا، ایک تھال یاقوت مرجان لولو یہ سارے موتی بھر کے لے آئے، قیمتی موتی۔ بیوی نے پوچھا یہ کیا؟ یہ کیا؟ کہ لگا تجھے نہیں پتا گھر سے جب دودھا نکلتا ہے تو کچھ لٹایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، تجھے نہیں پتا دودھا جب چلتا ہے تو کچھ لٹایا جاتا ہے یا دودھا جا رہے ہیں؟ ان پر ہم کچھ لٹائیں گے، اپنے گھر سے دودھا بنا کے رخصت کریں گے۔ پھر بیوی کہتی ہے اچھا پھر تو صبح کا انتظار کرنا پڑے گا، کیوں؟ کہا وہ جب لٹاتے ہیں تو پھر لوٹنے والے کمی اور میراثی لوگ ہوتے ہیں، وہ آ کے لوٹ لیتے ہیں۔ ہم لٹائیں گے، نوکر تو ہمارے سارے چھٹی چلے گئے ہیں، اٹھانے والا کون آئے گا؟ تو وہ کہتے ہیں چلو ایسا کرو، چلو ایسا کرو، تم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جاتے جاتے لٹاتے جائیں گے، واپس آتے ہوئے اٹھاتے ہوئے حسین کے کمی بن کے اٹھاتے ہوئے آ جائیں گے۔ اب وہ گھر سے جب حسنین کریمین نے قدم باہر نکالا نا، حسنین کریمین نے قدم باہر نکالا، اس نے پہلی مٹھی بھر کے ایسے ہواؤں میں پھینکی، موتی اوپر تو چلے گئے پر نیچے نہیں آئے۔ دوسرا قدم اٹھایا پھر پھینکا، پھر موتی اوپر تو چلے گئے پر نیچے نہیں آئے۔ تیسرا قدم اٹھایا پھر پھینکا، پھر اوپر تو چلے گئے نیچے نہیں آئے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے حسنین کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ حسنین کے 2 نین پہ 100 نین قربان، 100 نین تو کیا چیز ہے، کونین قربان۔ حسنین کے قدموں میں بیٹھ کے کہتا ہے اے سونے حسن مجتبیٰ، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، موتی پھینک کے دیتا ہوں پر واپس نہیں آتے۔ حسنین کریمین نے مسکرا کے جواب دیا اگر تجھے ہی سمجھ آنا ہوتا تو رب پنج تن کو کیوں پیدا کرتا؟ ہم تجھے یہ بات سمجھاتے ہیں۔ اسے بٹھا دیا، اسے بٹھا کر کہتے ہیں جب تو موتی نکال کے لایا تھا نا، تیری بیوی نے کہا تھا صبح بھیجیں گے تاکہ نوکر آ جائیں گے اٹھانے والے۔ جب تو یہ سوچ رہا تھا اٹھانے والے کون ہوں گے، وہاں حوروں کی ملکہ رب کی بارگاہ میں آ گئی، مولا آج حسین کی خیرات بٹے گی، آج میرا مقدر کھول دے، حسین کی میری حسین کی خیرات میری جھولی میں ڈال دے، بس اب یہاں سے تو پھینک لیتا ہے، وہ آ کے خیرات سمیٹ لیتی ہے، وہ حوروں کی ملکہ خیرات سمیٹ رہی ہے۔ بس یارو یہ شان ہے حسنین کریمین کی، نسبت کی بات صرف اتنی سی ہے، ایک بندے کو کھجور کی گٹھلی سے، آم کی گٹھلی سے محبت تھی، جگہ جگہ لیے پھرتا تھا اور کہتا تھا حضور کی آپ کی نظر بات ہے توجہ کیجئے گا، آم کی گٹھلی سے محبت تھی، جگہ جگہ لیے پھرتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا محبوب ہے۔ اسے کہا محبوب کو جگہ جگہ نہیں اٹھا کے گھمایا جاتا، محبوب کا تماشا نہیں کیا جاتا، تیرا محبوب ہے اسے یہاں زمین میں دفنا دے، جب تجھے ملنا ہو چلے آنا، جب تجھے ملنا ہو چلے آنا۔ اس نے کہا میرا محبوب ملے گا، کہا جب آئے گا جب تیرا محبوب ملے گا۔ توجہ رکھیے گا، بات ایک فلسفے کی دنیا سے ہے، لیکن نسبت یہ 11ویں 12ویں یہ ولیوں کی پیروں کی نسبت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی، پوری بات پہ توجہ آپ کی نہیں ہٹنی چاہیے۔ اب وہ ایک دن زمین میں ڈال کے مٹی ڈال کے پانی ڈال کے چلا گیا، چند ہفتوں کے بعد آیا، وہاں پر ایک چھوٹا سا پودا نکل آیا تھا، سبحان اللہ، وہاں پر ایک چھوٹا سا پودا نکل آیا تھا، نکل آیا تھا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، جس بندے نے کہا تھا نا یہاں دفنا دے، اس کو جا کے کہتے ہیں تو نے کہا تھا جب بھی تو آئے گا تیرا یار ملے گا،
میں تو یہاں آیا میرا یار نہیں ہے یہاں تو یہ نظر آ رہا ہے. کہا تیرا یار تو ملے گا پر تجھے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. یار تو ملے گا پر انتظار کرنا پڑے گا. کہا اسے بڑا ہونے دے جوان ہونے دے اسے پھلنے پھولنے دے تیرا یار مل جائے گا. اب وہ پودے سے درخت بنا, درخت پر پہلے دور آ گیا پھر چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں لگ گئی. اب وہ آ کر کہتا ہے کہ یار اس میں میرا یار ہے. کہا ہاں ہاں اس میں بھی تیرا یار ہے. کہا اس میں تیرا یار ہے. کہا ہاں ہاں اس میں بھی تیرا یار ہے. وہ جلد باز تھا, اس نے کچی کیری کو توڑا, توڑ کے اسے کاٹا. اندر سیج تو بچھی ہوئی تھی پر یار نہیں تھا. سیج بچھی ہوئی تھی پر یار نہیں تھا. اس بندے کے پاس لے گیا جس نے کہا تھا تجھے ان میں تیرا یار ملے گا. اس نے کہا تو نے کہا تھا انتظار کر, پھل لگیں گے تو یار مل جائے گا. پھل لگ گئے, میں نے کاٹا, سیج تو تھی پر یار نہیں تھا. اس نے جو جملہ کہا ہے اگر تمہیں سمجھ آئے نا, یہ جملہ اردو میں بھی کہہ جاؤں پر پنجابی زبان میں اس جملے کی بڑی لطف ہے اس کے اندر, بڑی چاچی ہے. وہ بوڑھا بندہ کہنے لگا یار تو تینوں مل جاندہ پر تو بس کچیاں دے پہ گیا ہے. یار تو تینوں مل جاندہ پر تو بس کچیاں دے پہ گیا ہے. اور یہ بھی بڑی محبت کی باتیں ہیں. بھاولپور کی سرزمین پر مولوی بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا سرائی کی زبان میں, اوے اوے حشر سڑی ہوسی سورج تپتا بیا ہوسی زمین تانے ول تپدی پئی ہوسی اتھا ٹرنا بھی بڑا اوکھا ہوسی. بوڑھی عورت پیچھے کھڑے ہو کے کہنے لگی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ حشر سڑی ہوسی بہو اوکھا ہوسی سورج بھی تپتا ہوسی زمین بھی بھگتی ہوسی اتھا ٹرنا بھی اوکھا ہوسی. اس نے کہا جو کر میں نے اتنا دسا اتھا یار محمد ہوسی. کہا ہاں ہاں اتھا محمد کا ہوسی. کہا اتھا محمد ہوسی پھر سانو کچھ نہیں جاؤ. اللہ اکبر. یہ اتھا محمد ہوسی پھر سانو کچھ بھی. لوگوں میں بہت ڈرایا رات قبر دی کالی ہے. لوگوں میں بہت ڈرایا رات قبر دی کالی ہے پر میں سنیا اتھے انہیں آنا جنہیں مونٹے کملی کالی ہے. میں سنیا اتھے انہیں آنا جتھے مونٹے کملی کالی ہے. اس نے کہا یار تو مل جاتا پر تو بچوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے. انہوں نے کہا دین کی تبلیغ تو ہم بھی کرتے ہیں, تو بسرے رکھ کے کرتا ہے ہم اٹھا کے کرتے ہیں. تو اپنی مسجد میں کرتا ہے ہم گلی گلی گھوم کے کرتے ہیں. پھر تمہارے ہی سارے ولی کیوں ہوتے ہیں ہمارے میں کیوں نہیں ہوتے. میں نے کہا بیٹا تجھے بھی مل جاتے پر تو بس کسے آنے پہ. اس نے کہا انتظار کر تیرا یار ملے گا. پھر ایک دن آیا نا سارے پھل پک گئے. سارے پھل پک گئے. وہ ایک ہاتھ لگا کے کہتا ہے اس میں یار ہے. کہا اس میں بھی ہے. اس میں یار ہے اس میں بھی ہے. اس میں یار ہے اس میں بھی ہے. اس نے کہا پہلے ان میں نہیں تھا اب کیوں ہے. کہا اب ان پہ رنگ چڑھ گیا ہے. کہیں وہ رنگ چشتیوں کا ہوتا ہے, کہیں وہ رنگ نقشبندیوں کا ہوتا ہے, کہیں وہ سہروردیوں کا ہوتا ہے. پر یارو رنگ کوئی بھی چڑھ جائے بس رنگ چڑھنا چاہیے. رنگ کوئی بھی چڑھ جائے وہ رنگ چشتیوں کا ہو, وہ نقشبندیوں کا ہو, وہ قادریوں کا ہو, وہ سہروردیوں کا ہو. جس دن تجھ پہ رنگ چڑھ گیا نا اس دن تو بھی محبت سے کہے گا اے عشق نبی میرے دل میں سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل نیند مجھ کو بھی ایسے